فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. دیکھیں اگر تم لوگ جو ہم اپنے عبد پر نازل کر چکے ہیں ان میں سے کسی چیز میں بھی شک و شبہ کرتے ہیں، فأتوا تو لے آؤ بسورۃ من مثلہ اس کے سوروں میں سے ایک سورہ کے مثل لے آؤ، یعنی قرآن کے ایک سورہ کے مثل کوئی لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللہ کے علاوہ تمام کے تمام اپنے گواہوں کو بھی پکار لو، وہ بھی آپ کے مددگار بن جائیں. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی کبھی بھی اس طرح تم نہیں کر سکتے چونکہ جھوٹے ہو نا اپنے اس شک و تردید میں. کیونکہ اگر آپ سچے ہوتے تو یقیناً اس قرآن کے سوروں میں سے ایک سورہ کی مانند لے آتے. وہ مسئلہ معلقات سب کا ہے اور دوسری چیزوں کا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں دوسری جگہ پر بیان کیا جائے گا. عقیدہ، یہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے، دیکھیں قرآن کریم آیا اتنا عرصہ گزر چکا ہے، پرانا ہو گیا؟ نہیں، قرآن کریم نیا ہے، جدید ہے، اور ہر وقت جو ہے اس کی عظمت دنیا والوں کے لیے آشکار اور واضح ہوتی رہتی ہے. بس ہمارا عقیدہ یہ قرآن کریم باوجود اس کے کہ کئی صدیاں گزر چکی ہیں، نہ صرف یہ ہے کہ وہ پرانا نہیں ہو رہا، کہنا فارسی کا لفظ ہے، اس کا مقصد ہے پرانا ہونا. پرانا نہ صرف یہ کہ پرانا نہیں ہو رہا بلکہ اس کے اعجاز کے نکات واضح تر ہو رہے ہیں، آشکار ہو رہے ہیں، عیاں ہو رہے ہیں. اور اس کی محتوا یعنی مضامین، ٹھیک ہے، اس کے مضامین کی عظمت یعنی قرآن کریم کے مضامین کی عظمت دنیا والوں جہانیان یعنی دنیا والے عالمین کے لیے روشن تر ہوتی رہتی ہے، واضح تر ہوتی جاتی ہے. یہاں سے ایک اور حدیث کی طرف جا رہے ہیں، وہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی جو اسی مطلب کے لیے ہے. یعنی کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن باوجود اس کے کہ اتنی صدیاں گزر چکی ہیں قدیم نہیں ہو رہا، پرانا نہیں ہو رہا. اس میں وہ کہتے ہیں امام معصوم کا فرمان بھی ہے اس مطلب پہ دلالت کر رہا ہے، وہ یہ کہ ان اللہ تبارک و تعالی لم یجعلہ لزمان دون زمان. قرآن ایک مخصوص زمانے کے لیے نہیں تھا کہ مثال عصر رسالت میں موجود افراد کے لیے قرآن ہو بعد میں نہ ہو، نہیں، اس طرح نہیں ہے. ولناس دون ناس، اور یہ کہ کچھ افراد کے لیے ہو کچھ کے لیے نہ ہو، بس وہ عصر رسالت میں جو موجود تھے ان کے لیے ہو اس کے بعد نہ ہو، یا پہلی صدی دوسری صدی تیسری صدی چوتھی صدی والوں کے لیے ہو اس کے بعد نہ ہو. نہیں، قرآن تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے. فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جدید. دیکھیے قرآن ہر زمانے میں جدید ہے. وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ، اور ہر قوم کے نزدیک غض الی یوم القیامہ، شاداب ہے، تراوت ہے اس میں. 26 نمبر میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں عدم تحریف قرآن کا، جو اصلا مقصد بھی اس بیان کرنے کا یہی ہے کہ کیا قرآن کریم میں تحریف ہو چکی ہے، یعنی جس طرح ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، یہ تہمت لگائی جاتی ہے قرآن کے ہم تحریف کے قائل ہیں. ہرگز نہیں، یہ قرآن کریم میرے سامنے ہے اور ہم اس قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں. اس قرآن کریم کو جو ہماری مساجد میں بھی ہے، امام بارگاہوں میں بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی، ہر جگہ پر ہے قرآن. ہم اسی قرآن کو، یہ قرآن لے جائیے سعودی عرب میں جو قرآن کی جو چاپ ہوتی ہے وہ دیکھیے، آیا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. جس بھی دنیا کے کونے میں جائیے، جہاں جہاں بھی قرآن کریم ہے اس کو دیکھیں، اور جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں کوئی قرآن میں فرق نہیں، ایک ہی قرآن ہے سب کے لیے. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا. اور قرآن رہتی دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ کتاب عالمی کتاب ہے، جہانی کتاب ہے، بین المللی اور بین الاقوامی کتاب ہے. اور یہ جس طرح پیغمبر پر نازل ہوئی، جو الفاظ تھے، جو مطالب تھے، جو بھی اول سے لے کر آخر تک
یہی ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کمی نہیں ہوئی، قرآن میں زیادتی نہیں ہوئی؟ دیکھیے اس قرآن میں تحریف نہیں ہوئی دوسرے لفظوں میں۔ البتہ یہاں ایک مطلب کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے تحریف اس کے چند معانی ہیں۔ ایک مرتبہ تحریف کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یعنی جگہ چینج کرنا، ٹھیک ہے، مکان کو چینج کرنا۔ ایک مرتبہ معنی کو چینج کرنا ہوتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، خود قرآن کریم ہے وہ کیا کرتے تھے یہود اور نصارہ، وہ جو معانی تھے، وہ جو مطالب تھے، اس کو چینج کرتے تھے، ان کی جگہوں کو چینج کرتے تھے، جو اس کا اصلی مقصد تھا اس مقصد میں تحریف کرتے تھے۔ تو بس ایک مرتبہ تحریف معنوی ہے، ایک مرتبہ تحریف لفظی ہے، اور خود تحریف لفظی بھی ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک لفظ کو کم کیا جا رہا ہے، اس کو بھی تحریف کہیں گے، ایک لفظ کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کو بھی تحریف کریں گے۔ ایک مرتبہ لفظ کو بڑھایا نہیں جا رہا، گھٹایا بھی نہیں جا رہا، ترتیب چینج کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت یہاں ہے، اس کو یہاں رکھا جائے، ایک سورہ یہاں ہے، اس کو یہاں رکھا جائے، یہ ترتیب۔ اب محققین کے نزدیک اس میں میرے خیال میں سب سے بہتر کتاب جو ہے ہماری نظر میں حضرت آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے البیان۔ وہاں مراجعہ کیجئے، تحریف کے متعلق جتنی معانی تحریف ہیں وہ تمام کو بیان کر کے، اور محل نزاع جو ہے ہمارا اس کو بھی انہوں نے واضح کیا ہے، روشن کیا ہے کہ کس معنی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف واقع نہیں ہوئی، اور جو محل اختلاف ہے اسی کی بات کر رہے ہیں۔ محل اختلاف ہمارا یہی ہے کہ آیا کوئی چیز بڑھائی گئی ہے یا کسی چیز کی کمی کی گئی ہے یا نہیں۔ اجماع ہے مسلمانوں کا اس بات پر کہ کوئی چیز قرآن میں بڑھائی نہیں گئی اور گھٹائی اور کم بھی نہیں کی گئی۔ دلیل جو یہ بیان کر رہے ہیں، اور اسی کچھ مطالب کی طرف، بلکہ بہت عمدہ مطالب کی طرف خود اس کتاب میں البیان میں بھی آپ رجوع کیجئے۔ دیکھیے حتیٰ کہ یہ ترتیب جو ہے خود صاحب البیان کا جو مدعا ہے اور جن پر دلیلیں بھی وہ لے آئے ہیں، اب وہ یہ ہے کہ ترتیب سور قرآن جو ہے یہ بھی پیغمبر کی جانب سے ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر خدا سے، حالانکہ سورہ حمد سب سے پہلے سورہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب نزول کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اور اس کی اگر زیادہ تفصیل چاہیے کہ ترتیب نزول میں کون سا سورہ کہاں ہے کیا ہے، التمہید ہادی معرفت رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں دیکھیے، اس میں تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کون سا سورہ کب نازل ہوا، مکے میں یا مدینے میں۔ اور یہاں سے ایک بحث ہو رہی ہے مکی اور مدنی کی، کہ مکی سورہ کسے کہتے ہیں اور مدنی سورہ کسے کہتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ خستہ ہو رہے ہیں، لیکن میں چند مطلب اس بارے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے چند نظریات ہیں اس میں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مکی سورہ اس سورہ کو کہتے ہیں جو سرحد مکہ میں نازل ہو، ایک نظریہ، اور مدنی اس کو کہتے ہیں جو مدینے میں نازل ہو، یعنی وہی مکان کو معیار قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، زمان میں معیار ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم ہجرت کو ملاپ قرار دیتے ہیں کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوں ان کو مکی کہیں گے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوں ان کو مدنی سورہ کہیں گے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا خود محتوی سورہ کو مد نظر رکھتے ہیں، ملاک محتوی ہے، ملاک مضامین ہے۔ وہ صورتیں جو اعتقادات سے بحث کر رہی ہیں ہم ان کو مکی سورہ کہیں گے، چونکہ بحث عقیدے کی تھی، بحث وحدانیت کی تھی، بحث اللہ کی تھی، بحث رسالت کی تھی، نبوت کا مسئلہ تھا۔ ان چیزوں کے بارے میں جو اعتقادات سے مجموعاً، چاہے توحید ہو، عدل ہو، نبوت ہو، امامت اور قیامت، جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی یہ ہیں، یا فرشتوں کے بارے میں ہے، کتاب کے بارے، یہ سب سورہ مکی سورہ کہلائیں گے، اور جو احکامات سے بحث کریں ان کو مدنی سورہ، یا اخلاقیات سے بحث کریں اس کو بھی مدنی سورہ میں سے شمار کیا جائے گا۔
اب ان میں سے کچھ اور نظریات بھی ہیں جن کو ہم بیان نہیں کرتے آپ کی حالت پہ رحم کھاتے ہوئے، اور یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا نظریہ ٹھیک ہے، اس کی بھی وضاحت نہیں کر رہے، فقط البتہ یہ بات ضروری سمجھتا ہوں بیان کر دوں کہ دیکھیے ممکن ہے کہ ایک سورہ مدنی ہو لیکن کچھ آیات مکی ہوں اس کی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود سورہ مکی ہو اور آیات مدنی ہو، یہ نہیں ہو سکتا سورہ مکمل مکی ہے آیات مدنی ہو سکتی ہیں، سورہ مکمل مدنی ہے لیکن آیات مکی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ کس دلیل کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں دیکھیے سب سے پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کاتبان وحی تھا، ایک بہت بڑا گروہ تھا کاتبان وحی کا، وہ اولین وحی کے وقت وہ لکھتے جاتے تھے، اور جب قرآن کی آیات پیغمبر تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کے بعد وہ لکھتے رہتے تھے اور حین تلاوت لکھتے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جو قرآن کی آیات نازل ہوتی رہتی تھی، مسلمانوں کا یہ وظیفہ تھا، یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو شب و روز پڑھیں، وہ پڑھتے رہتے تھے، اور اپنی نمازوں میں، البتہ اس بات کو انہوں نے دلیل نہیں بیان کیا سکتا چونکہ حکم نماز مسئلہ جو ہے اس کو مسلمان اپنی نمازوں میں 5 وقت، ہاں بعد از اتمام یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ یعنی قرآن کریم مکمل نازل ہو چکا، اس کے بعد کہ جو بھی مسلمان تھے وہ اپنی نمازوں میں اس کو 5 مرتبہ نمازوں میں پڑھتے رہتے تھے، تکرار کرتے رہتے تھے۔ یہ سب کے سب امور سبب ہوئے کہ قرآن محفوظ رہے، مصون رہے، اس میں کوئی بھی تحریف نہ ہو۔ اور یہاں سے دوسری چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک گروہ تھا جو قرآن کریم کو حفظ کرتا رہتا تھا۔ اب بات یہاں بتا دوں کہ اصلا حفظ قرآن کا مسئلہ جو ہے نا آج سے مربوط نہیں ہے، ایک جدید چیز نہیں ہے، ایک بدعت نہیں ہے، یہ عصر رسالت میں تھا۔ کچھ ایسے افراد تھے جو عصر رسالت، اور پھر یہاں کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر زمانے میں جو بھی قاری قرآن ہوتے تھے، جو بھی حافظ قرآن ہوتے تھے، اسلامی معاشروں میں ان کا ایک مقام ہوتا تھا اور ابھی بھی ہے، اور ان کی ایک فضیلت، اہمیت، موقعیت اور عظمت سمجھی جاتی تھی اور ابھی بھی سمجھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں مجموعاً یہ چیزیں سبب ہوئی ہیں کہ قرآن کریم میں نہ کمی ہو، نہ زیادتی، نہ تغییر، نہ تحریف، کوئی چیز بھی اس میں نہ آ جائے۔ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر یہاں اب یہ دیکھیے خدا بند تبا، یہ دلیل صحیح جو دلیل ہے وہ یہاں سے، البتہ کچھ اور بھی دلیلیں ہیں، جو مضبوط دلیل ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیں قیامت تک کے لیے خدا نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، اور اس اللہ کی تضمین اور گارنٹی، تضمین کا معنی گارنٹی کے ہے، اس گارنٹی کے باوجود تغییر، تحریف اس میں ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کہاں اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ قیامت تک یہ قرآن میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، تغییر واقع نہیں ہو سکتی، تحریف واقع نہیں ہو سکتی؟ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دیکھیے تاکیدات کو ذہن میں رکھیے۔ اب یہاں سے معانی بیان کا ایک نقطہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے مخاطب جو ہے ایک مرتبہ خالی الذہن ہوتا ہے، جب مخاطب خالی الذہن ہے تو تاکید کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خلاف فصاحت اور بلاغت ہے وہاں تاکید کا ذکر کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ مردد ہے، جب مخاطب مردد ہے تو وہاں تاکید لانی چاہیے، مناسب تاکید کہ وہ تردید سے نکل آئے اور حقیقت کو پہچان لے۔ ایک مرتبہ تردید میں نہیں ہے، اصل منکر ہے، جب شک و تردید میں ہو تو تاکید کچھ معمولی لے آئیں تاکہ اس شک و تردید سے باہر ہے، لیکن جب منکر ہو آپ کی بات کا تو وہاں تاکیدات در تاکیدات کی ضرورت ہے تاکہ اس مقصد اور اس حقیقت تک پہنچ جائے اور انکار سے ہاتھ اٹھا لے اور تسلیم ہو جائے حق اور حقیقت کے سامنے۔ یہاں بہت ساری تاکیدات کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اسی نقطے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ بیان کیا گیا اِنَّا
دیکھیے اگر نزلنا ذکر کہہ دیتے تو یہ چونکہ جملے فعلیہ ہے، جملے فعلیہ کو آپ جملے اسمیہ میں تبدیل کریں تو جملے فعلیہ میں حدوث ہوتا ہے، جملے اسمیہ میں ثبات اور دوام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ جملے اسمیہ میں ثبات ہے، جملے فعلیہ کا چینج کرنا جملے اسمیہ میں، ٹھیک ہے، یہ تاکید ہے دوسرے نمبر پر۔ اور حروف مشبہ بالفعل کا ذکر کرنا بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، ایک جملے اسمیہ کا دوسرا جملے اسمیہ پر۔ مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ زید قائم، یہ جملے اسمیہ ہے، یہ قام زید کی نسبت سے بہت اہم مطلب رکھ رہا ہے، لیکن اسی زید قائم کو آپ کہیں ان زید قائم، اس میں اور تاکید ہے۔ اچھا ان زید قائم کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک ضمیر منفصل کو لائیں، ضمیر منفصل کو ضمیر متصل کی تاکید کے لیے لائیں۔ آپ نے پڑھا ہدایہ میں اور بہت ساری کتابوں میں کہ کبھی کبھی ضمیر منفصل کو تاکید لائی جاتی ہے ضمیر متصل کے لیے، لہذا یہ بھی تاکید کے لیے۔ اور لام کا، لام تاکید کا ذکر کرنا جس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں۔ لام مزحلقہ یہ کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، انشاءاللہ آپ زیادہ پڑھیں گے، میں ایک دو کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر زحمت نہ سمجھیں تو مطول میں مراجعہ کیجئے، اگر مشکل ہو آپ کے لیے تو اس کے لیے مغنی اللبیب عن کتب العارب میں ابن ہشام نے، اگر یہ بھی مشکل ہو آپ کے لیے تو المعجم فی النحو میں رجوع کیجئے، اگر یہ بھی مشکل ہو آپ کے لیے تو بہرحال جس کتاب میں بھی ملے، جہاں بھی ملے اس کو دیکھ لیجئے۔ دیکھیں اتنی ساری تاکیدات، کیونکہ منکر موجود تھا، اس لیے یہ انکار کر رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو یہاں یہ تاکید کیا گیا کہ نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ہی نازل کیا ہے، یہ خود پیغمبر کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اور جب آج بھی یہ نظریہ چل رہا ہے جو بہت زیادہ زور و شور سے کہ قرآن کلام رسول ہے، کلام خدا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بعد میں وضاحت کریں گے، فقط اسی جملے پہ اکتفا کرتے ہوئے بات کی گفتگو میں اس کو واضح کریں گے۔ بس ہم کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے یہ خود کلام خدا ہے، پیغمبر پر نظر پیغمبر کا کلام نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے خود قرآن کی حفاظت کے لیے ذمہ داری لی ہے، گارنٹی دی ہے، تضمین دی ہے، اور یہی ہے۔ اور تمام ان ادات تاکیدات کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ منکرین تھے، ان منکرین کا جواب بھی اسی میں دیا گیا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد